بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابو درداء اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے وہ مبارک اخلاق جن کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ واقعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھرانہ میں سب سے آخر میں مسلمان ہوئے۔ وہ اپنے بت کی عبادت میں برابر لگے رہے۔ انہوں نے اس بت پر ایک رومال ڈالا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت سے ان کے بھائی تھے۔ وہ ان کے پاس آ کر ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے اور یہ ہر مرتبہ انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ گھر سے باہر جا رہے ہیں۔ وہ ان کے بعد ان کے گھر میں ان کی بیوی کو بتائے بغیر داخل ہو گئے۔ وہ اپنے سر میں کنگھی کر رہی تھیں اور اس سے پوچھا، ابو درداء کہاں ہیں؟ ان کی بیوی نے کہا، آپ کے بھائی ابھی باہر گئے ہیں۔ حضرت ابو درداء نے جس کمرے میں بت رکھا ہوا تھا اس میں کلہاڑا لے کر گئے اور اس بت کو نیچے گرا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے اور تمام شیاطین یعنی بتوں کے نام لے کر آہستہ آہستہ یہ کہہ کر گنگنا رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، ذرا غور سے سنو، اللہ کے ساتھ جس کو بھی پکارا جاتا ہے وہ باطل ہے، لغو ہے، اور اس بت کے ٹکڑے کر کے باہر آ گئے۔ جب وہ بت توڑ رہے تھے تو حضرت ابو درداء کی بیوی نے کلہاڑا کی آواز سن لی تھی، وہ چلائی اور کہا، اے ابن رواحہ، تم نے تو مجھے مار ڈالا۔ حضرت عبداللہ بھی گھر سے نکلے ہی تھے، اتنے میں حضرت ابو درداء اپنے گھر واپس آ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ان سے ڈر کر رو رہی ہے۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن رواحہ یہاں آئے تھے اور دیکھو وہ کیا کر گئے۔ اسے دیکھ کر ایک دفعہ تو حضرت ابو درداء کو بڑا غصہ آیا، لیکن پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا اور کہا کہ اگر اس بت میں کچھ بھلائی ہوتی تو وہ اپنا بچاؤ تو کر لیتا۔ وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت زیاد بن جرہ زبیدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسکندریہ کو فتح کیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم بلحیب بستی میں ٹھہر گئے اور ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خط کا انتظار کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط آ گیا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر ہمیں سنایا۔ اس خط میں یہ مضمون تھا، اما بعد تمہارا خط ملا جس میں تم نے لکھا کہ اسکندریہ کے بادشاہ نے تمہارے سامنے اس شرط پر جزیہ دینے کی پیشکش کی ہے کہ ان کے ملک کے تمام قیدی واپس کر دیے جائیں۔ میری زندگی کی قسم، جزیہ کا مال جو ہمیں اور تمہارے بعد کے مسلمانوں کو مسلسل ملتا رہے گا وہ مجھے اس مال غنیمت سے زیادہ پسند ہے جسے تقسیم کر دیا جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تم اسکندریہ کے بادشاہ کے سامنے یہ تجویز رکھو کہ وہ تمہیں اس شرط پر جزیہ دے کہ تمہارے قبضہ میں ان کے جتنے قیدی ہیں ان کو مسلمان ہونے اور اپنے دین پر باقی رہنے میں اختیار دیا جائے، اور ان میں سے جو اسلام کو اختیار کرے گا وہ مسلمانوں میں سے شمار ہوگا۔ مسلمانوں والے سارے حقوق اسے ملیں گے اور مسلمانوں والی ساری ذمہ داریاں اس پر ہوں گی، اور ان میں سے جو اپنی قوم کے دین پر باقی رہنا چاہے گا اسے اتنا جزیہ دینا پڑے گا جتنا اس کے مذہب والوں پر مقرر کیا گیا ہے، اور ان کے وہ قیدی جو ملک عرب میں پھیل گئے ہیں اور مکہ، مدینہ اور یمن پہنچ گئے ہیں، ان کو واپس کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، اور ہم کسی ایسی بات پر صلح نہیں کرنا چاہتے جسے ہم پورا نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر نے اسکندریہ کے بادشاہ کے پاس آدمی بھیج کر امیر المومنین کے خط کی اسے اطلاع دی۔ اس نے کہا، مجھے منظور ہے۔ چنانچہ ہمارے قبضہ میں جتنے قیدی تھے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا، اور وہاں کے نصارہ بھی جمع ہو گئے جو ہمارے پاس قیدی تھے۔ ان میں سے ہم ایک آدمی کو لاتے، پھر اسے مسلمان ہونے
اور نصرانی رہنے میں اختیار دیتے۔ اگر وہ اسلام کو اختیار کر لیتا تو ہم کسی شہر کے فتح ہونے پر جتنی زور سے اللہ اکبر کہتے، اس موقع پر اس سے کہیں زیادہ زور سے اللہ اکبر کہتے اور پھر ہم اسے مسلمانوں میں لے جاتے، اور ان میں سے جب کوئی نصرانیت کو اختیار کرتا تو نصارہ خوشی سے شور مچاتے اور پھر اسے اپنے مجمع میں لے جاتے اور ہم اس پر جزیہ مقرر کر دیتے، اور اس سے ہمیں اتنا زیادہ دکھ ہوتا کہ جیسے ہم میں سے کوئی آدمی نکل کر ادھر چلا گیا ہو۔ چنانچہ یوں ہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ابو مریم عبداللہ بن عبد الرحمن کو بھی درمیان میں لایا گیا۔ قاسم راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کی زیارت کی ہے، اس وقت وہ بنو زبید کے سردار تھے، چنانچہ ہم نے ان کو کھڑا کر کے ان پر اسلام اور نصرانیت کو پیش کیا، اور ان کے والدین اور بھائی نصارہ کے اس مجمع میں موجود تھے، انہوں نے اسلام اختیار کیا۔ ہم انہیں اپنے لانے میں لگے تو ان کے والدین اور بھائی ان پر جھپٹے اور ہم ان کو ان سے چھیننے لگے۔ اس کھینچا تانی میں انہوں نے ان کے کپڑے پھاڑ دیے۔ بہرحال ہم ان کو مسلمانوں میں لے آئے اور وہ آج ہمارے سردار ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ نصرانی ایک ذرہ بیچ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس ذرہ کو پہچان لیا اور فرمایا، یہ ذرہ میری ہے، چلو میرے اور تمہارے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے گا، اور وہ ان دونوں مسلمانوں کے قاضی شریح تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی ان کو قاضی بنایا تھا۔ جب قاضی شرح نے امیر المومنین کو دیکھا تو اپنی مجلس سے کھڑے ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ بٹھایا اور خود ان کے سامنے اس نصرانی کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے شریح، اگر یہ فریق مخالف مسلمان ہوتا تو میں اس کے ساتھ بیٹھتا، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان غیر مسلم ذمیوں سے مصافحہ نہ کرو اور ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور ان کے بیماروں کی بیمار پرسی نہ کرو، اور ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو، اور ان کو راستہ کے تنگ حصے میں سے چلنے پر مجبور کرو۔ انہیں چھوٹا بنا کر رکھو جیسے کہ اللہ نے انہیں چھوٹا بنایا ہے۔ اے شریح، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت شریح نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ذرہ میری ہے، کافی عرصہ پہلے یہ کہیں گر گئی تھی۔ حضرت شریح نے کہا، اے نصرانی، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، میں نہیں کہتا کہ یہ امیر المومنین غلط کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ذرہ ہے میری۔ حضرت شریح نے کہا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ ذرہ اس سے نہیں لی جا سکتی کیونکہ آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قاضی شریح نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ اس پر اس نصرانی نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ انبیاء والے فیصلے ہیں کہ امیر المومنین اپنے ماتحت قاضی کے پاس آئے اور اس قاضی سے امیر المومنین کے خلاف فیصلہ کیا۔ اے امیر المومنین، اللہ کی قسم، یہ ذرہ آپ کی ہے، آپ کے پیچھے میں چل رہا تھا، آپ کے خاکی رنگ کے اونٹ سے گری تھی جسے میں نے اٹھا لیا تھا۔ اور پھر اس نصرانی نے کلمہ شہادت پڑھا۔ اس پر حضرت علی نے کہا، تو جب تم مسلمان ہو گئے ہو تو اب یہ ذرہ تمہاری ہی ہے، اور اسے ایک گھوڑا بھی دیا۔ حاکم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک ذرہ گم ہو گئی تھی، یہ ایک آدمی کو ملی، اس نے آگے بیچ دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس ذرہ کو ایک یہودی کے پاس دے کر پہچان لیا۔ قاضی شرح کے یہاں اس یہودی پر مقدمہ دائر کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام کمبر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شرح نے کہا، حضرت حسن کی جگہ کوئی اور گواہ لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی گواہی قبول نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ آپ ہی سے سنی ہوئی یہ بات یاد ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی درست نہیں ہے۔ حضرت یزید تیمی نے اس حدیث کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس میں یہ مضمون ہے کہ قاضی شرح نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا،
آپ کے غلام کی گواہی تو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ کے حق میں آپ کے بیٹے کی گواہی نہیں مانتے۔ اس پر حضرت علی نے کہا تیری ماں تجھے گم کرے، کیا تم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے کہا یہ ذرہ تم ہی لے جاؤ۔ اس یہودی نے کہا کہ تمام مسلمانوں کا امیر میرے ساتھ مسلمانوں کے قاضی کے پاس آیا اور قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا اور مسلمانوں کا امیر اس فیصلہ پر راضی ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا اے امیر المومنین، اللہ کی قسم آپ نے ٹھیک کہا، یہ ذرہ آپ ہی کی ہے، آپ کے اونٹ سے گری تھی جسے میں نے اٹھا لیا اور پھر کلمہ شہادت پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ ذرہ اسے ہدیہ میں دے دی اور مزید 700 درہم بھی دیے، اور پھر وہ مسلمان ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، حتیٰ کہ انہی کے ساتھ جنگ صفین میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔